وَأُمِرْنَا ہمیں حکم دیا گیا لِنُسْلِمَا کہ ہم فرما بردار ہو جائیں لِرَبِّ العالمین ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں. کس کس کو یہ حکم دیا گیا؟ سب کو. تو کس نے اس پکار کا جواب دیا جسے اللہ نے کوٹ کیا قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. یہ آیت میں نے یاد بھی کرائی تھی آپ کو اور میں نے کہا تھا اسے پڑھا کریں کثرت سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایک معمول ہونا چاہیے. آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کے دلوں میں تبدیلی آئے گی. تو اس کو اپنے معمول میں شامل کریں. اسلمت لرب العالمین. جب اللہ کا کوئی حکم پڑھے قرآن میں، جب آپ تلاوت کرتے ہوئے نماز میں اللہ کا حکم پڑھیں، جب آپ ویسے اللہ کی کوئی بات سنیں تب بھی کہیں اسلمت لرب العالمین. اور اس کو بطور ورد بھی کچھ مرتبہ روزانہ پڑھیں. اپنا رکھ لیں، ہانڈی پکاتے ہوئے میں نے یہ پڑھنا ہے، یا جو بھی اپنا معمول بنا لیں. تعداد بھی چاہیں تو اپنی آسانی کے لیے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے یہ جملہ ہے، یہ آیت ہے، یہ فرمان ہے. جب آپ بار بار کہیں گے تو یہ آپ کے دل میں تبدیلی لائے گا. وَأَنْ اور یہ کہ اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز واتقوہ اور اسی سے ڈرو. یعنی ابھی تک بات چل رہی تھی متکلم کے صیغے میں، ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب اللہ پھر غائب کے صیغے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا میری فرما برداری کرو، اور حکم دیا کہ وہی ہے رب جس نے یہ حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو. یعنی اگر تقویٰ چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. قیام الصلاۃ کے متعلق میں بار بار عرض کر چکی ہوں، پھر دہرا رہی ہوں کیونکہ نسیان ہے نا آپ کے ساتھ، اور آپ کیونکہ ریپیٹ کم کرتے ہیں تو پھر بار بار بھولتے ہیں. کیا کیا ہے قیام الصلاۃ کے ارکان؟ شاباش، ماشاء اللہ، شاباش. اول وقت میں نماز ادا کرنا، نماز باقاعدگی سے پڑھنا، ایک کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، تعدیل ارکان کا خیال کرنا، اور اول وقت میں نماز ادا کرنا. یہ 5 چیزیں مل جائیں تو آپ کو قیام الصلاۃ حاصل ہو. اس سے آپ کو قیام الصلاۃ کی کیفیت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، ان کا اہتمام فرمائیں. اور واتقوہ اسی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو. جب سب اختیارات اسی کے ہیں تو پھر ڈر بھی اس کا ہونا چاہیے. بندوں سے ڈرنا بھی شرک ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جنوں سے ڈرنا بھی شرک ہے. جن بھی اسی ایک تو ہے نا ویسے ڈر جانا ہی، کہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں کوئی ٹھک ٹھک ہوئی آپ ڈر گئے، جا کر دیکھا، دیٹس فائن، وہ تو انسانی فطرت ہے نا، انسان ڈر جاتا ہے. ایک یہ کہ جی ہم یہ جیسے سرحد میں نے یہ رواج دیکھا کہ وہاں گھروں میں معمول کے مطابق ہر مہینے جنوں کی کڑاہیاں دی جاتی ہیں، نیازیں دی جاتی ہیں جنوں کے نام کی. یہ شرک ہے. اسی طرح لوگ چوکیاں دلاتے ہیں. کیوں دلاتے ہیں جی چوکیاں؟ وہ جی ہمارے گھر کی فلاں خاتون یا مرد پر جن آتے ہیں، اگر ہم چوکی نہیں دلائیں گے تو جن ہمیں برباد کر دیں گے. کون ہے جن؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو خود بکمنگوں کی طرح ادھر سے اٹھا کے کھاتے ادھر سے اٹھا کے کھاتے، کام تک تو کرتے نہیں ڈھنگ کا. اللہ کی ویسی ہی مخلوق ہے جیسے ہم ہیں. انہیں ہم پر کیا اختیار حاصل ہے؟ ہو آر دے؟ وہ کیسے ہمیں ڈسٹروائے کر سکتے ہیں؟ صرف ہمارا رب ہے. اسی طرح انسانوں سے اس طرح ڈرنا، جیسے پیروں سے وہ جی ہمارا رزق بند کر دیں گے، یا مذہبی نہ بھی ہو غیر مذہبی طور پر ڈرنا کہ جی فلاں جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، وہ کر سکتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے اللہ کریم نے کرنا. لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. میں نے لٹرلی دیکھا لوگوں کو کہ نیند نہیں آ رہی جی، نیند اڑ گئی ہے. کیوں اڑ گئی ہے؟ وہ جی میری ساس نے فلاں دھمکی دی ہے، وہ تو کر کے دکھائے گی. کیسے کر کے دکھا سکتا؟ کوئی کچھ نہیں کر کے دکھا سکتا انلیس اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ نے کہا ہے نا جادو بھی تب تک اثر نہیں کرتا جب تک میں نہ چاہوں. اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کتنی کوششیں ہوئی نا، کوئی کامیاب ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا. لہٰذا بات یہی ہے اللہ کا حکم ہوگا تو ایویں ہی بہانہ بن جائے گا، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو سارا زمانہ مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جی صحیح فرمایا آپ نے. اللہ سے رابطہ ہی تو کروا رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں.
اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو سارا راز ہے اور جسے چھپا دیا گیا. یہی انبیاء نے آ کر بتایا کہ تمہارے اور تمہارے رب کے مابین کوئی تیسرا نہیں, اور اسی کو دوبارہ چھپا دیا گیا, اسی کو جو ہے نا پھر چونچو کا مربع بنا دیا گیا. تو اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جب کسی سے نہیں ڈرتے. حدیث مبارکہ بھی یہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا کاکروچ سے ڈرتے ہوئے عورتوں کو, دیکھے چوہے سے ڈرتے ہوئے. آپ دیکھو یہ دیکھے کہ کوئی کاکروچ یا چوہا عورت کے پیچھے بھاگا ہو, میں چیخے مارتے ہیں. یہ پتہ کیا ہے, یہ ہماری اللہ سے بے خوفی کی سزا ہے. ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں اس رب کو چھوڑ کر, پھر اللہ ہمیں ہر کسی سے ڈراتے ہیں. احمق ترین, ظالم ترین, بے وقوف ترین لوگوں سے بھی ڈراتے ہیں. یعنی دیکھیں اس عورت سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنی بیٹے کا گھر خراب کر رہی ہے؟ بے وقوف عورت ہوگی نا. بیٹا اگر اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا؟ اپنا ہی اجڑے گا نا, رنج رہے گا نا اس کا. پھر بھی ایسی حرکتیں کرتی ہیں. ہم ان عورتوں سے ڈرتے ہیں, رب سے نہیں ڈرتے. پھر اللہ ایسا بوجھ ڈالتا ہے نا ہم پر بندوں کا کہ پھر ہماری کمر سیدھی نہیں ہوتی. ہونا چاہتے ہیں سیدھا, پھر ایک اور وزن کا تھیلا رکھ دیا جاتا ہے, پھر وہی پیروں میں آن کرتے ہیں, پھر کوشش کر کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر ایک اور وزن کا تھیلا رکھ دیا جاتا ہے. سارے وزن ایک لمحے میں رموو ہو جائیں گے. ڈائریکشن درست کر لیں. اللہ سے ڈریں, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, نہیں ہونا تو نہیں ہونا. بس یہ ایک بات یاد رکھیں, تقدیر میں لکھا ہے تو ہو کر رہے گا. وہ میر کا بڑا خوبصورت شعر ہے, اب اس کی پہلی لائن میرے ذہن میں ٹک گئی ہے. خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے, بڑی معروف غزل ہے. تو مفہوم اس کا یہی ہے کہ قسمت میں جو آزمائش اور ذلت لکھی ہے وہ پیش آ کر رہے گی. پیشانی کی تحریر نہیں مٹ سکتی. تو اگر کوئی آزمائش لکھی ہے, جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو, خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے. اگر کچھ ہونا ہے تو ہونا ہے, اور اگر نہیں ہونا تو نہیں ہونا, چاہے سارے کرتے رہے. آپ کو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ صرف حق بات پر جمے رہیں, درست رویہ اختیار کریں, تقوی اختیار کریں. ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں. اگر اللہ کی طرف سے آزمائش لکھی ہے اور پیش آ جاتی ہے, اللہ مالک ہے. آزمائش ڈالنے والا بھی وہ ہے اور آزمائش سے نکالنے والا بھی وہ ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں لکھی تو ہم غیر متقی رویہ اختیار کر کے صرف گناہگاری ہوں. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی خوشامد کر لی تو بات ٹل گئی, ہم نے فلاں کا غلط بات میں ساتھ دے دیا تو اس نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا. وہ نقصان نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا, وہ ہونا ہی نہیں تھا. یہ محض ہمارے گمان ہے. حق کا ساتھ دیں, حق بات پر کھڑے ہوں, صحیح کام کریں. اور حق کیا ہے؟ جو اللہ کے قانون کے مطابق آپ کو سمجھ آئے, ٹھیک ہے, اس کا ساتھ دیں, صحیح بات کریں, بہترین کی کوشش کریں. رہ گیا رزلٹ وہ اللہ پر چھوڑ دیں. عزت اس کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اس کے ہاتھ میں. کوئی نہ آپ کو بدنام کر سکتا ہے, نہ کوئی آپ کو چار چاند لگا سکتا ہے, سب اس کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے, بس اعتماد محسوس کریں, اعتماد, یقین. حدیث مبارکہ یاد ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ یقین. آپ یاد نہیں نہ رکھتے حدیث, اسی لیے پھر آپ کو پورا فائدہ نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت کسی کو دی گئی وہ ہے یقین. اللہ فرماتے نے فوراً سورہ بقرہ کے آغاز میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, تیقن کا درجہ پائیے. تیقن کا, جب بات آپ کہہ رہے ہوں آپ کا دل اس کی تصدیق کر رہا. یہ کیفیت کس کس کو آتی؟ جب آپ کہہ رہے ہوں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. جب آپ زبان سے کہہ رہے ہوں آپ کا دل اس کی تصدیق کر رہا. یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہہ رہے ہو دل میں آ رہا ہو پتہ نہیں فلانی توبہ قبول ہوئی سی کہ نہیں ہوئی سی. اگر یہ کہا تو ابھی آپ یقین سے دور ہیں. ہر کوئی اپنے دل پہ خود نگران ہے. جب آپ زبان سے کہہ رہے ہو آپ کا دل تصدیق کر رہا ہے, یہ یقین. ایمان سے اگلا درجہ, کیونکہ مانتا بعض اوقات بندہ مصلحتاً ہے, بعض اوقات مجبوری سے ہے, بعض اوقات اس کو اچھا سمجھ کر مان لیتا ہے, پوری طرح یقین نہیں آیا ہوتا. لیکن یقین کیفیت ایسی ہے کہ دل سے ہم اسے جان جاتے ہیں, پرکھ لیتے ہیں.
پھر وہاں کوئی منواتا نہیں ہے, وہاں ہمارے اندر سے بات سپونٹینیس نکلتی ہے, اندر سے بات باہر آتی ہے. تو بڑا فرق ہے. ایمان باہر سے اندر جاتا ہے, یقین اندر سے امڑتا ہے, باہر آتا ہے. تو یہ اندر کی کیفیت تبدیل کب ہوگی؟ جب دعا کریں گے اور تفکر کریں گے. تفکر کے بغیر یقین نہیں آیا. تو یہ جو اہم احادیث ہے نا, ان کو یاد کیا ہے. آپ کے دل میں قدر ہوگی یقین کی, تو یہ یقین کی دولت تلاش کریں گے. یہ چھاننا پڑتا ہے, تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہے کہانی آپ نے شاید پڑھی ہوگی, مین اینڈ الائنس, امینڈ اینڈ الائنس. ایف اے کے انگلش ایسیز میں یہ ایسے بھی تھا, یا شاید سٹوریز میں تھی, کہ ایک آدمی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر ریت چھان کر اس میں سے جو ہے نا وہ سونا جمع کرتا ہے. تو وہاں ایک شیرنی ٹریپ ہوتی ہے, تو وہ اس کے ٹریپ سے چھڑانے کے لیے اس سے دوستی کرتا ہے. خیر وہ سٹوری ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا مشقت کا کام ہے. ریت چھان کر اس میں سے سونے کے ذرات نکالنا. آپ کو پتا ہے ریت میں سونا ہوتا ہے, تو وہ بڑی باریک خاص چھلنیاں ہوتی ہیں, وہ اس کے ذریعے نا سونا نکال لیتے ہیں. کتنا مشقت کا کام نہیں ہے نا, مگر کرتے ہیں. اسی طرح انڈسٹریل ایریاز میں لوگ کام کرتے ہیں, مقناطیس لے لیتے ہیں بڑا, اور اس کے ساتھ ایک ڈنڈا سا لگا لیتے ہیں, تو وہ لوہا اکٹھا کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. اور یہ دنیا میں لاکھوں کا نہیں کروڑوں اربوں کا کاروبار ہے, کہ وہ جو ہے نا لوہے کا یہ اسکریپ تو ہوتا ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, برادا, لوہے کا برادا, یہ بیچتے ہیں. وہ بالکل ہوتا ہے نا چھلا ہوا, تو لوہے کا برادا جو ہے نا یہ لاکھوں کروڑوں کا اربوں کا کاروبار ہے لوگوں کا. آپ دیکھیں کیسے لوگ مشقت کرتے ہیں پیسے کے لیے. تو مجھے مومن پورا جاتی ہوں نا میں, تو وہاں بھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اکثر لڑکے جو ہے نا کم عمر لڑکے 12-13 سال کے, تو وہ مقناطیس لے کر تو وہ لوہا اکٹھا کرتے پھر رہے ہوتے. ایسے بھی ہوتا. تو اسی طرح یقین بھی نکالا جاتا ہے, یہ خود بخود نہیں نکلتا, غور کرنا پڑتا ہے تفکر کے ذریعے. میں نے ابن انشا کے سفر نامے میں جاپان کے پڑھا. جاپان میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی کانے وغیرہ نہیں ہے, وہاں کے جو پہاڑ ہیں نا وہ لاوے والے ہیں, تو وہاں کانے وغیرہ نہیں, معدنیات نہیں, لوہا بالکل ہی نہیں. تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں گاؤں میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ بڈی مائیاں جو ہے نا, انہوں نے ایک بھٹی سے بنا رکھی, 4-5 کہتے مائیاں بیٹھی اس پہ کام کر رہی تھی, اور مائیوں کی نا 2-2 4-4 کی ٹولیاں نا, وہ ذرا صحرائی علاقہ تھا, تو وہاں کی ریت چھان رہی تھی چھلنیوں میں, اور اس میں سے کچھ نکال کے تھیلوں میں ڈال رہی. میں نے پوچھا, ٹرانسلیٹر کے ذریعے پوچھا کہ اماں جی یہ کیا کر رہی ہیں آپ لوگ؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے ملک میں لوہے کی کانی نہیں, تو لوہے کی کمی ہے, تو یہ عورتیں جو ہیں یہ ریت میں سے لوہا نکال رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ریت آپ کو پتا نا ریت کے اندر مختلف میٹلز ہوتے ہیں, لیکن وہ کتنے باریک ہوتے ہیں, ان کو نکالنا کتنا مشکل کام ہے. اور یہ وہ لوہا اکٹھا کرتی ہیں اور پھر ہم ان کو تپا کر تو اینٹوں کی شکل میں ڈھال دیتے. تو کہتے ہیں 4-5 کلو کی اینٹیں. کہتے میں نے کہا اماں جی اب اس وقت کتنا لوہا اکٹھا کر لیں گے؟ تو کہنے لگی چلو بیٹا سارے کریں گے تو کچھ تو اکٹھا ہو جائے گا. کہ یعنی وہاں ساری اماں بیبیاں جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. ہم بھی یہی سوچتے رہتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ اچھا میں تو بدل ہی نہیں سکتا, میرے اندر چینج آ ہی نہیں سکتا, ساری زندگی تو ایسے گزر گئی. اچھا ساری زندگی گزر گئی, آج سے چینج ہونا شروع کریں گے, کرتے کرتے کچھ تو ہوگا. ہم کیا اتنی محنت بھی نہیں کر سکتے جتنی محنت ایک بندہ ریت میں سے لوہا یا سونا نکالنے کے لیے کرتا ہے. ہم ریت ہی صحیح, کچھ تو لوہا سونا ہوگا, تو بھائی ہمارے اندر نکالو باہر. اسی طرح یقین تلاش کرنا پڑتا ہے, اپنے اندر سے فائدہ مند عناصر کو باہر لانا پڑتا ہے. اور جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ریت سے بھی کام کر لیتا ہے نا. ہم من حیث القوم کام چور ہیں, تو ہم دنیا میں بھی یہی کرتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں جو ٹریش ہم گھر سے باہر پھینکتے ہیں اس ٹریش سے کتنے لوگوں کا رزق چلتا ہے. کوئی کاغذ اٹھا کے چلاتا ہے تو کوئی پلاسٹک اٹھا کے چلاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کوڑا لینے والا جو آتا ہے تو وہ بیگ کھولتا ہے, اس میں سے پلاسٹک الگ کر لیتا ہے, کاغذ الگ کر لیتا ہے, گتے الگ کر لیتا ہے, وہ پھر جا کر ان کو بیچ دیتا ہے.
اور جو بالکل اس کے لیے ردی ہوتا ہے اس کو پھینکا تھا، اس ردی کو بھی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایسے ہے نا. اس ٹریش سے کتنوں کا رزق چلتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جن کے پاس ہے بہت کچھ ہے. ابھی حال ہی میں میرے بیٹے کا انڈیا جانا ہوا کاروبار کے سلسلے میں، تو وہاں کاروباری ایک دو افراد سے ملا، تو وہ بات کر رہا تھا کہ یعنی آپس میں وہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہنے لگا کہ بڑی اچھی ان کا بہت بڑا بزنس ہے، اربوں کا بزنس ہے. تو کہتا ہے میں نے بڑی تعریف کی کہ بھئی آپ لوگوں نے بڑی اچھا اپنا بزنس اسٹیبلش کیا. تو کہنے لگا نہیں ایسے ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے داداؤں پردادوں کو یہ مسئلہ پیش ہے کہ جابز نہیں ملتی تھی. تو ایک نسل تو یہی مسئلہ رہا کہ کوئی جابز نہیں دیتا تھا. جب جابز نہیں دیتا تھا تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے. تو کہتا ہے آج اکانومی پر بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں. کیوں؟ جب نوکریوں کے رستے بند کر دیے تو پھر کاروبار ہی بچا نا. پھر بائی ہک بائی کروک انہیں کاروبار میں جگہ بنانی پڑی. تو اربوں کا کاروبار جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں. اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے کہ سیاست دان کو بھی جیتنے کے لیے مسلمانوں کا ووٹ چاہیے اور فلم کو بھی کامیاب ہونے کے لیے مسلمانوں کی پسندیدگی چاہیے. سیریسلی میں یعنی اخبار پڑھتی ہوں تو اس میں اکثر یہ آیا تھا کہ فلاں فلم اس وجہ سے فلاپ ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی تھی تو مسلمان طبقے نے نہیں دیکھی، تو وہ ان کے نہ دیکھنے کی وجہ سے ریٹنگ اتنی گر گئی. یعنی یہ میں صرف پاور کی بات کری، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فلم دیکھتے تو ثواب کماتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ یہ پاور ہے مسلم کمیونٹی کی. تو جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے آپ خود. جب تک آپ ہیں آپ کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے. تو یہ جو یقین ہے نا اپنی ذات پر اور دوسرا اپنے رب پر، دو چیزوں پر یقین پیدا کریں. ایک اپنے آپ پر، مجھے رب نے بنایا ہے کسی مقصد سے بنایا ہے، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے. میں بھی تو کسی کام کے لیے اتارا گیا ہوں. میرے لیے بھی تو کوئی پلان رکھا ہوا ہے میرے رب نے. آپ کے لیے آپ کے 7 بچے ہو تو کوئی ایک بچہ غیر ضروری یا فالتو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو آپ اللہ کے لیے کیسے فالتو ہو سکتے ہیں؟ میں کیسے فالتو ہو سکتی ہوں؟ ہمیں بھی اللہ نے با مقصد ہی اتارا ہے. ہمیں اس مقصد تک پہنچنا ہے. ہم اپنے رب کے نزدیک بہت قیمتی ہیں. اللہ کو اپنے ہر انڈیویجول بندے سے پیار ہے جس طرح آپ کو اپنے سارے بچوں سے ایک جیسا پیار ہوتا ہے. ابھی کل یہ سارے بچے جمع تھے نا تو یہی بحث ہو رہی تھی کہ کس سے زیادہ پیار کرتی ہیں دادو اور نانو. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم لوگوں کی ساری انگلیاں میں کون سی انگلی لے لوں تو تم مجھے دے دو گے؟ تو جس طرح تم لوگ انگلی نہیں دے سکتے مجھے بھی تم سارے ایک جیسے ہو. میں کیا بتاؤں کون کیسا ہے؟ تو اللہ کو بھی اپنے سب بندے یکساں ہیں. ٹھیک ہے کوئی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے لیکن اہمیت یعنی ویسے بندے کی حیثیت سے اللہ کو سب بندے پیارے ہیں. اب آپ مزید پیارے بنے وہ اپنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس بات پر یقین پیدا کریں کہ آپ اللہ کو محبوب ہیں بحیثیت انسان. اللہ آپ سب سے پیار کرتا ہے، ہم سب سے. اور دوسرا یہ کہ میں بیکار نہیں ہوں، مجھے کسی کام کے لیے تو اتارا گیا ہے. جب ان دو چیزوں پر یقین آئے گا نا تو پھر آپ کے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. ٹھیک. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مخلوب گماں تو. دنیا میں اللہ نے جتنا کام لینا ہے ہم سے ہی لینا ہے، خدا کا نہیں کرنا. اللہ کو بھی ہماری ضرورت ہے. یقین تو پیدا کریں. ٹھیک ہے. وہ الذی وہی رب ہے جس کی طرف الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب لوٹائے جاؤ گے. پھر وہی رب ہے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو کون ہے وہ رب؟ ہمارا رب. وہی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی طرف واپس جانا. تو پریشانی کس بات کی؟ محمد القاسم الزہراوی جو ہیں بہت بڑے جراح یعنی سرجن گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں. سرجری میں انہوں نے غیر معمولی کام کیا. تو ان کا ایک پیشنٹ تھا وہ بڑا چیختا تھا. آپ کو پتا اس زمانے میں پین کلرز نہیں ہوتے تھے اور اینٹی سیپٹک بھی کوئی نئی چیز ہوتی تھی. تو بہت کوشش کیا کرتے تھے علاج کے لیے. بہرحال تو ظاہر پین تو نہیں روکی جا سکتی تھی، آپریشن تو ہو جاتے تھے تو پین نہیں روکی جا سکتی تھی. تو ایک پیشنٹ بہت شور مچاتا تھا، بہت واویلا کرتا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم اتنا شور کیوں مچاتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا نہیں موت سے نہیں ڈر لگتا، مرنا تو ہے ہی، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو قاسم الزہراوی جو تھے نا وہ راؤنڈ پر نکلتے تھے. جو ہاسپٹل تھا اس کے بیچ میں کہتے ہیں باغ تھا، یعنی ارد گرد بلڈنگ بنائی گئی. تو انہوں نے ہر وارڈ کا ایک دروازہ باغ کی طرف بھی کھلتا تھا.
تو انہوں نے وہ دروازہ کھولا تو باہر سے کتا اندر جھپٹ آیا, جھپٹ کر اندر آ گیا. تو ان کا دیکھو یہ میرا کتا ہے, میں جب راؤنڈ پہ نکلتا ہوں نا تو یہ 7 دروازوں کی گھومتا رہتا ہے. اب میں نے دروازہ کھولا تو یہ فوراً اندر آ گیا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر کیا ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتا تھا میرا مالک اندر ہے. تو تمہیں نہیں پتا کہ موت کی سرحد کے ادھر ہمارا رب ہے, تمہیں اپنے رب سے ملنے کا اتنا بھی اشتیاق نہیں جتنا اس کتے کو میرا اشتیاق. یہ بات غیر ضروری ہے کہ کیا ہوگا, اصل بات یہ ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارا مالک ہوگا, ہمارا رب ہوگا. یہ بات کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے سب سے بڑا ڈراوا بھی ہے اور سب سے بڑی خوشخبری بھی ہے. منحصر آپ پر ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے یا نہیں. وہ جو خوف صحابہ میں تھا وہ اور معنی ہے, وہ تو اللہ کی خشیت ہے, وہ اور معنی ہے. ٹھیک ہے, تو لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس. یاد ہے وہ جو جادوگر تھے جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, تو جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور تمہیں صلیب چڑھوا دوں گا, تو ان کا تم نے جو کرنا کر لے, واپس ہم اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے, ہے نا. تو لہٰذا موت کیا ہے؟ اللہ سے ملانے کا دروازہ. وَهُوَ الَّذِي, وہی رب ہے جس نے خلق پیدا کیا السماوات, آسمانوں کو, والارض, زمین کو, بالحق, کی مقصد کے تحت. وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان ایک مقصد کے تحت بنائے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ہماری جانچ پرکھ, اور کوئی مقصد نہیں. وَيَوْمَ, اور جس دن, یقولو, وہ کہے گا, کن, ہو جا, فیکون, تو ہو جائے گا. جس دن اللہ کہے گا قیامت برپا ہو جا, قیامت برپا ہو جائے گی. جس دن اللہ کہے گا سب کھڑے ہو جاؤ, آج حساب کا دن ہے, سب کھڑے ہو جائیں گے. قولہ الحق, اس کی بات سچی ہے. کیا؟ قیامت آنی ہے, حشر کا دن ہونا ہے. وَلَهُ الْمُلْک, اسی کی بادشاہت ہے. آج بھی ہے, لیکن آج ذرا انویزیبل ہے نا. ویزیبلی کہیں گھر کا بڑا ہے, کہیں کاؤنسلر ہے, کہیں میئر ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے. قیامت کے دن ویزیبل ہو جائے گی. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ, اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. يَنْفَخُ, جب پھونکا جائے گا, پھر سور, سور میں, جب سور میں پھونک ماری جائے گی, حشر برپا ہوگا, اس دن بادشاہت اسی کی ہوگی. بادشاہت آج بھی اسی کی ہے, مگر پس پردہ ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور. ہم تو صرف سر آئینہ ہے, پس آئینہ کوئی اور. لیکن قیامت کے دن یہ سر آئینہ پس آئینہ کا پردہ اٹھ جائے گا اور اللہ کی حکومت ویزیبل ہوگی. عالم الغیب والشہادہ, وہ جانتا ہے چھپے ہوئے کو بھی اور ظاہر و موجود کو. غائب کا بھی علم رکھتا ہے, حاضر کا بھی علم رکھتا ہے. تو ایسے رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں, تو پھر چھپانا کیا؟ چھپ سکتا ہی نہیں ہے, صرف گمان کرتے. تو وہ رب کبھی کسی کے راز نہیں کھولتا, کسی کے راز نہیں کھولتا, اس کی فطرت ہی نہیں ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہ بڑی حکمت والا ہے, بڑا باخبر. وہ صرف ہمارے عمل سے باخبر نہیں, ہماری نیت سے بھی باخبر ہے, ہماری اس کیفیت سے بھی باخبر ہے جس میں ہم سے غلطی ہوئی. بعض جرم اضطراری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بعض گناہ نا اضطرار کی بنا پر ہو جاتے. اضطرار کیا ہے؟ کشمکش ہوتی ہے اضطرار میں. اضطرار ہوتا ہے بے قراری یا مجبوری کی کیفیت. آپ نے پیچھے پڑھا نہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی جائز ہے اس بندے کو جو اضطرار میں مبتلا ہو. اضطرار کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی وجہ سے بے قرار ہو جانا, جیسے کسی کا بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو جانا, یا کسی کا کسی بھی کیفیت میں کسی طلب کے ہاتھوں بے قرار ہو جانا. جیسے اللہ نہ کرے کسی کو نشہ لگ جائے تو پھر اس کو نشے سے محروم کر کے اس سے اپنی کوئی بات منوانا, تو وہ اس اضطرار کی کیفیت میں تو کچھ بھی کر گزرے گا, جو اس سے کروانا چاہیں گے ہو جائے گا. تو جو بے قرار ہے, پریشان ہے, اضطرار کی حالت میں ہے, اس کے گناہ کی شدت پلانڈ گناہ جیسی نہیں ہوتی. تو پھر اللہ خبیر ہے نا, اللہ صرف یہ نہیں جانتا کہ ہم گناہ کیا کر رہے ہیں, اللہ یہ بھی جانتا ہے ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں, ہم سے غلطی کب, کہاں, کن حالات میں سرزد ہوئی ہے, اور پھر اس کے اندر جو ندامت ہے ہمارے اندر, اللہ اس سے بھی واقف ہے. تو جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر وہ معاف بھی کرتا ہے.
وہ دنیا میں بھی پردے رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے. اور وہ حکمت والا ہے، یعنی وہ ہمارے گناہوں پر فوری ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں وقت دیتا ہے سنبھلنے کے لیے، پلٹنے کے لیے. تو یہ اس کی حکمت بالغہ ہے. اس کو پتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا اس وقت غلطی کا، بعض اوقات بندے کو اپنی غلطی ماننے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات ماحول بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے ایلیمنٹ ہیں. ہر بندے کی کیفیت دوسرے سے مختلف ہے، ہر بندے کا کیس دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ ہر بندے کے حالات اور ماحول دوسرے سے مختلف ہے. اور حالات اور ماحول مل کر شخصیت تعمیر کرتے ہیں، شخصیت پیدائشی ساتھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر اللہ ہر کسی کو اس کے ماحول اور حالات کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک، تو اللہ رب کریم ہمارے بارے میں بہترین فیصلے کرنے والے ہیں، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہوتا. اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہے، چاہے اس میں آزمائش کیوں نہ ہو. آزمائش بھی ضروری ہے، پتہ ہے آپ کو. آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ خوشی آتی ہے تو مصروفیت لاتی ہے؟ کبھی نوٹس کیا؟ مثلا بتائیں، نوٹس کیا تو بتائیں. بالکل، عید کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، سب ملتے تو نمازیں تک قضا ہو جاتی ہیں. جی ہاں، شادی پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے نا. تو بچہ آپ کو ساری دنیا سے الگ نہیں کر دیتا، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد. اچھا، آپ کے والدین آپ کے پاس رہنے کے لیے آ جائیں، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ اپنی کلاسیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. اور اچھا، تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ آزاد ہو جاتے، بخار چڑھتا ہے تو بیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. اب 2 دن 4 دن اللہ رحم فرمائے کسی کا کوئی فریکچر ہو جائے تو مہینوں کے حساب سے فراغت مل جاتی ہے. اللہ رحم فرمائے کوئی قید میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، ٹوٹل فراغت. اللہ کہتے ہیں اس نے باز نہیں آنا، اس کو ذرا کہیں اکیلا کرو تاکہ اس کو میں یاد آؤں. اگر اللہ رحم فرمائے کوئی فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے لیکن کوئی فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، آپ تنہا ہو جاتے ہیں نا. جیسے میری بہت اچھی دوست ہے تو ان کے میاں کو کینسر تھا، 1.5 سال بیمار رہے، بہت خدمت کی انہوں نے. آپ پھر فوت ہو گئے. تو فوت ہوئے تو 3-4 دن تو آپ کو پتہ ہے گہما گہمی رہتی ہے. اس کے بعد میں ان سے ملی، میں نے کہا اچھا میں آتی جاتی رہوں گی، آپ اپنا خیال رکھیں. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نا بس فلک بات یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے میں فارغ ہی ہو گئی، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ان کے میاں کے ساتھ بزی رہتی تھی. وہ بہت بیمار تھے تو ان کے کبھی پیمپر چینج کرا رہی، کبھی کپڑے چینج کر رہی. انہوں نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ بیڈ ریڈن ہے، کبھی نہیں فیل ہونے دیا. تو وہ فوت ہو گئے تو وہ فارغ ہی ہو گئی نا، یہ بھی فراغت ہوتی ہے. اچھا، کبھی بچے الگ ہو جاتے ہیں، آپ نہیں چاہتے مگر وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فارغ ہو جاتے ہیں. بچے باہر چلے جائیں یا کچھ، تو خوشیاں آتی ہیں تو وہ آپ کے لیے نئی مصروفیات لے کر آتی ہیں، اور آپ ان میں محو ہو کر اتنا دور چلے جاتے ہیں اپنے مقصد زندگی سے، اپنے مرکز اور محور زندگی سے، اللہ سے، کہ پھر اللہ آپ کو واپس لانے کے لیے کسی دھچکے سے گزارتا ہے. وہ دھچکا پھر آپ کو اکیلا کر دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے. پھر یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس تنہائی کو کیا کرتے ہیں، تنہائی کا استعمال کیا کرتے ہیں، رونا پٹنا یا پھر اللہ کا قرب واپس پانا. بالکل، اور کرنا بھی چاہیے، کم از کم اتنا تو ہو، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں بستی والوں کے دل جھکے جب ہم نے ان پر عذاب اتارا. پھر جب ان کے دل نہیں جھکے پھر ہم نے انہیں اتنی نعمتیں دیں کہ وہ ان میں مست ہو گئے، اور جب وہ مست ہو گئے تو ہم نے ان کی ڈھیل ختم کر دی. تو یہ تو پھر بالکل گئے گزرے ہونے کی پہچان ہے. مصیبت میں بھی رب یاد نہ آئے، یہ تو بدقسمتی اور محرومی ہے. کم از کم تکلیف میں تو یاد کریں، کم از کم. اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ خوشی میں یاد کریں، مگر چلے اعلیٰ نہیں تو ادنا درجہ ہو، تکلیف میں تو رب یاد آئے. تو یہ بھی پھر اللہ کی مصلحت ہے. اللہ جو تکلیفیں بھی ڈالتا ہے نا، اللہ جو ریمائنڈر دیتا ہے، بار بار ٹھڈے مارتا ہے، وہ صرف اسی لیے کہ شاید اب اٹھ جائے، شاید اب سن لے، شاید اب توجہ دے لے. تو بجائے مایوس ہونے کے، دلگیر ہونے کے، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کو یاد کریں. اللہ سے بڑا نہ کوئی رازدار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی خیر خواہ ہے، اور نہ کوئی ہمیں اللہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عنایت ہے. اللہ ہے جو دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے. اللہ دلوں میں، دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے گنجائش رکھ دیتا ہے. ہماری بدمزاجی، ہماری بدصورتیاں، مزاج کی، رویوں کی،
نظر انداز کر کے وہ ہمیں قبول کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ان رشتوں کی، ان سہاروں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کوئی پیار بھی نہیں کرتا، اور اللہ سے زیادہ کوئی ہمارے متعلق کنسرنڈ نہیں ہوتا، فکر مند نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم اس کے سجیشنز قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ کے اور اپنے رشتے پر یقین پیدا کرنے کی طرف ہے۔ اور یقین کیسے پیدا ہوگا؟ کیا عرض کیا میں نے؟ کوشش کرنا ہوگی۔ ایک تو تفکر کیا کریں، اور دوسرا دعا کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آزادی حاصل ہو جائے۔ وہ پھر اقبال کی بات ہی آ جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ساری عمر فلسفوں میں مت الجھے رہیں، کام کریں کیونکہ آپ صاحب کتاب ہیں، صرف کتاب پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، صاحب کتاب بنے جیسے صحابہ بنے، ٹھیک۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔